السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار چیزیں پیدا فرمائی ہیں جن کو سمجھ لینے کے بعد واقعتاً رب العالمین کی وحدانیت، رب العالمین کے عبودیت یعنی عبادت پر ہم بغیر چوں چرا کے ایمان لا سکتے ہیں۔ ان ساری باتوں کا تذکرہ آج کے سبق میں انشاءاللہ آئے گا۔ آیت کریمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ سورۃ المؤمنون جو 18ویں پارے میں چل رہی ہے، اس کی آیت نمبر 78، آیت نمبر 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91، 92 پورا ایک رکوع ہے جس میں یہ سبق اور یہ مضمون مکمل ہو رہا ہے، اس لیے اتنی ساری آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور عظمت قاہرہ، یعنی مکمل اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساری چیزیں اور عظمت قاہرہ یعنی اللہ تعالیٰ بہت ہی زبردست ہیں، بلند و بالا ہیں، اس چیز کا تذکرہ ہے۔ اور درمیان میں حیات بعد الموت اور توحید کا تذکرہ آیا ہے۔ حیات بعد الموت کہتے ہیں مرنے کے بعد زندہ ہونا، اور توحید کا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا۔ توحید کا مطلب اللہ کو ایک ماننا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کے 3 کارنامے ذکر فرمائے ہیں، پھر بعث بعد الموت کے منکرین کا قول ذکر کیا ہے، پھر مشرکین سے 3 سوالات کیے ہیں، اس کے بعد شرک کی تردید کی ہے۔ سمجھیں آج کا خلاصہ، پہلے اللہ تعالیٰ کے 3 کارنامے ذکر فرمائے ہیں، یعنی جس میں قدرت کاملہ اور عظمت قاہرہ آ گئی۔ پھر بعث بعد الموت، مرنے کے بعد زندہ ہونا، اس چیز کو بیان کیا، اور اس کے منکرین کا قول ذکر کیا جو اس کا انکار کرتے تھے۔ پھر مشرکین سے 3 سوالات کیے ہیں، اس کے بعد شرک یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس شرک کی تردید کی ہے، ریجیکٹ کیا ہے اس کو۔ چنانچہ پہلا کارنامہ اللہ تعالیٰ کا آیت کریمہ آپ نے سن لی ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، 3 چیزیں اس میں ذکر کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے تمہارے لیے کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل بنائے ہیں۔ افئدہ کے معنی دل کے، فؤاد ان کی جمع افئدہ یعنی دل بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چند عظیم نعمتیں تمہیں بخشی ہیں، حواس ظاہرہ اور ادراک کی قوت عنایت فرمائی ہیں۔ کان اس لیے دیے ہیں کہ آیات تنزیلیہ سنو۔ آیات تنزیلیہ کون سی ہے؟ تنزیلیہ کا مطلب اترنے والی، یعنی قرآن مجید پوری 6666 آیتیں۔ آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ آیات تکوینیہ دیکھو۔ آیات تکوینیہ سے کون سی مراد؟ جو نظام عالم یعنی دنیا میں، کائنات میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ صرف مختصر سے وقت کے لیے، صرف چند سیکنڈ کے لیے کچھ زلزلے کے ٹائپ میں اللہ تعالیٰ
لوگوں کو دکھاتے ہیں. ابھی کل پرسوں کی بھی خبر ہے رات کے وقت کی. بہرحال تو اللہ تعالیٰ یہ چیز دکھاتے ہیں تاکہ لوگ سنبھل جائیں، دین کے قریب آ جائیں، اللہ کے قریب آ جائیں. تو یہ ہے آیات تکوینیہ، یعنی عالم میں، دنیا میں، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اور دل و دماغ سے سب کچھ سوچتے ہیں مگر جو بات سوچنی چاہیے وہی نہیں سوچتے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ اس لیے دیے ہیں کہ دونوں طرح کی آیتوں کو سمجھو. ایک ہے آیات تنزیلیہ اور ایک ہے آیات تکوینیہ. آیات تنزیلیہ وہ ہیں وہ آیات جو نازل ہوئی ہیں، اور وہ ہیں قرآن مجید کی 6666 آیتیں. دوسری آیات آیات تکوینیہ ہیں، یعنی جو ہو رہی ہیں نشانیاں، جو چیزیں اس دنیا میں ہو رہی ہیں. قلیلا ما تشکرون، تم بہت ہی کم شکر بجا لاتے ہو. یعنی اللہ کی بخشی ہوئی ان صلاحیتوں کو بہت کم لوگ ان کے مصرف میں خرچ کرتے ہیں. مصرف میں یعنی یہاں نہیں، جہاں آنکھوں کو استعمال کرنا چاہیے وہاں آنکھوں کو استعمال نہیں کرتے. دوسری چیزوں میں، سیریلوں میں، ناٹکوں میں اور ویڈیو میں، ان سب چیزوں میں ہم آنکھوں کو خرچ کرتے ہیں، جبکہ آنکھوں کو خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو آیات تکوینیہ ہیں ان میں ہمیں غور کرنا چاہیے. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی اس میں ہم غور و فکر کریں، دیکھیں. اللہ نے خود فرمایا قل سیروا فی الارض، تم چلو اور سفر کرو، دیکھو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. تو ان کے مصرف میں ہم خرچ کریں. آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے ہیں مگر اللہ کی نشانیاں نہیں دیکھتے. کانوں سے سب کچھ سنتے ہیں مگر اللہ کی آیتیں نہیں سنتے. دل و دماغ سے سب کچھ سوچتے ہیں مگر جو بات سوچنی چاہیے یعنی اللہ کے بارے میں، اللہ کی قدرت کاملہ اور عظمت قاہرہ کے بارے میں ہم نہیں سوچتے. یہ ان نعمتوں کی ناشکری ہے. صرف سوچتے ہیں تو ہم کس کے بارے میں؟ پیسہ کہاں سے آ جائے، ہمارے گھر ایک ہے تو 2 گھر کیسے بن جائیں، ہماری کھیتی اس وقت ڈبل کیسے ہو جائے، بس ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں. دوسرا کارنامہ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ وہ ہستی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین سے پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا مگر وہ اللہ کے اختیار اور اقتدار سے باہر نہیں ہو گیا. اس کو حیات مستعار پوری کر کے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. انا للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں ہم، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اللہ ہی کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے. تیسرا کارنامہ جو اللہ نے آیت کریمہ میں بیان فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور اللہ ہی وہ ہستی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے اختیار میں لیل و نہار کا ہے، دن و رات کا آگے پیچھے آنا ہے. افلا تعقلون، پس تم سمجھتے نہیں ہو. یعنی موت و حیات کا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہی رات کے پیچھے دن کو اور دن کے پیچھے رات کو لاتے ہیں. یہ انقلاب شب و روز یعنی دن و رات تمہارے مشاہدے میں، تمہاری آنکھوں میں آتا رہتا ہے، پھر بھی تمہاری سمجھ میں حیات بعد الموت نہیں آتی. بل قالوا مثل ما قال الاولون، بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. اس کے جو انکار کرنے والے تھے ان کی بات یہ تھی، جو اس کو نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، جو نہیں مانتے تھے وہ یہ کہتے تھے بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ یہ لوگ ویسی ہی بات کہتے ہیں جیسی اگلوں نے کہی ہے. انہوں نے کہا کہ اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، کیا جب ہم مر جائیں گے، تراباً مٹی ہو جائیں گے، وعظاماً اور ہڈی ہو جائیں گے، ائنا لمبعوثون تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. یعنی ان کے خیال میں مرنے اور گل سڑ جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ناممکن ہے ان کے خیال میں. جبکہ اللہ تعالیٰ دانے کو پہلے سڑاتے ہیں، اس کی حقیقت کو پوری طریقے سے مسمار کر دیتے ہیں، پھر اسی دانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کھیت کو ہرا بھرا کرتے ہیں.
یہ سمجھنے کی چیز ہے، روزانہ ہمارے سامنے چیز ہو رہی ہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم اتنی سی چیزوں کے شب و روز یہ مشاہدے کے باوجود بھی ہم اپنی عقل میں نہیں۔ البتہ واقعہ یہ ہے، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، کہ ہم سے اور ہمارے بڑوں سے اس کا پہلے سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی یہ عقل سے بعید بات ہے جو آج ہم سے کہی جا رہی ہے، پہلے بھی ہمارے باپ داداؤں سے کہی گئی تھی، لیکن ہم نے تو آج تک خاک کے ذروں اور ہڈیوں کو بالکل زندہ ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ یہ کچھ نہیں، محض مذہبی جھوٹی داستانیں ہیں، یعنی سب قصے کہانیاں ہیں جو پہلے لوگ گھڑ گئے ہیں اور وہ منقول ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ یعنی منکرین جو تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اس چیز کو جو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ پہلے سے ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، مذہبی داستان ہے اور کچھ نہیں ہے، بس چھوڑ دو۔ جبکہ حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ اب مشرکین سے اور منکرین سے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سوال ہے کہ اے نبی آپ پوچھیں، قل لمن الارض، قل اے نبی آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، لمن الارض ومن فیہن، زمین اور جو لوگ اس میں ہیں کس کے ہیں، ان کنتم تعقلون، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں معلوم ہے۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، کس کے لیے ہیں یہ سب چیزیں بتائیں، تو وہ بھی کہیں گے سیقولون للہ، ان قریب کہیں گے وہ اللہ کے لیے۔ مشرکین عرب کائنات کے پیدا کرنے میں اور عظیم الشان امور کی تدبیر و انتظام میں نہ کسی کو اللہ کا شریک اور ساجی مانتے تھے، نہ کسی کے لیے اللہ کے قطعی فیصلے کو رد کرنے کی قدرت ثابت کرتے تھے۔ وہ صرف لوگوں کے معاملات میں اور بشری ضرورتوں میں دوسروں کو اللہ کا شریک گردانتے تھے۔ ان کا گمان تھا کہ جس طرح ایک عظیم الشان بادشاہ اپنی رعایا کا انتظام خود نہیں کرتا، بلکہ ان کے معاملات کا نظم و نسق مقربین بارگاہ کو سونپ دیتا ہے اور رعایا پر ان کی اطاعت واجب ہوتی ہے اور ان کی سفارش ان کے خداموں اور حاشیہ برداروں کے حق میں قبول کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بعض مقرب بندوں کو خدائی کا مرتبہ عطا فرمایا ہے اور اپنے دوسرے بندوں کے معاملات کا نظم و نسق ان کو سونپ دیا ہے۔ اس لیے ان مقرب بندوں کو خوش رکھنا ضروری ہے تاکہ آڑے وقت میں وہ سفارش کریں اور بگڑی بنا دیں، نیز ان کے توسط سے اللہ تعالیٰ تک رسائی بھی ممکن ہو جائے۔ حالانکہ یہ سب خیالی باتیں ہیں، قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کی تردید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اپنے معاملات کے اختیار نہیں سونپا، وہ کائنات کا نظم و نسق خود چلا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں، پس کیا تم نصیحت پذیر نہیں ہوتے، یعنی کیا تم غور نہیں کرتے، پھر تمہاری مشت خاک اس کے قبضۂ قدرت سے باہر کیسے ہو جائے گی، وہ تمہیں دوبارہ زندہ کیوں نہ کر سکے گا۔ تو پہلے سوال کیا تھا، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ، کہ بتاؤ زمین میں اور جو زمین ہے اور زمین میں جتنی بھی تمام چیزیں ہیں، انسان ہیں اور جمادات اور نباتات، حیوانات، ساری چیزیں ہیں، وہ کس کے لیے ہیں، وہ کس کی ملکیت ہیں، وہ کس کی بنائی ہوئی ہیں، سیقولون للہ، عن قریب کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یعنی اتنا مئو مانتے ہیں بالکل۔ دوسرا سوال آپ پوچھیں، 7 آسمانوں کا اور عظیم تخت شاہی کا پروردگار کون ہے، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ عرش کے معنی ہے تخت شاہی، اور اللہ کا عرش ایک مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو اس کو اٹھائے ہوئے ہیں، حملۃ العرش، یعنی عرش کو اٹھانے والے فرشتے۔ حامل کی جمع حملہ، جیسے کافر کی جمع کفرہ، فاجر کی جمع فجرہ، اسی طریقے سے ایک حامل ہے اور حامل کی جمع حملہ، حملۃ العرش، عرش کو اٹھانے والے فرشتے۔ تو اس عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ اس کی تعظیم و طواف کریں، اس سے زیادہ عرش کی حقیقت بشر کو معلوم نہیں۔ قرآن کریم میں اس کی 3 صفتیں آئی ہیں، کہیں عظیم کا لفظ ہے اور کہیں کریم کا لفظ ہے اور کہیں مجید کا لفظ ہے۔ عرش اپنے احاطے کے اعتبار سے عظیم ہے کیونکہ وہ سب اجسام سے بڑا ہے،
حدیث میں ہے 7 آسمان اور 7 زمینیں کرسی کے مقابل میں ایسی ہیں جیسے جنگل میں کوئی انگوٹھی پڑی ہو، اور یہی حال کرسی کا عرش کے مقابلے میں ہے، اور وہ اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے کریم بھی ہے۔ کون؟ عرش، جس اللہ تعالیٰ قائم ہے، سرفراز ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ عرش کو ان سب چیزوں پر مزیت حاصل ہے جو اس کے احاطے میں ہے، اور اسی اعتبار سے عرش ایک مجید بھی ہے، یعنی بزرگ بھی ہے، کیونکہ عرش تخت شاہی نظم و انتظام سے کنایہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں یہ معنی مراد ہے، یعنی 7 آسمانوں اور ساری کائنات کا نظم و انتظام کون سنبھالے ہوئے ہیں؟ وہ ابھی کہیں گے سیقولون للہ، وہ پھر بھی کیا کہیں گے؟ اللہ سنبھالے، اللہ ہی کے لیے پروردگاری ہے، یعنی کوئی بھی دوسرا اس کے اقتدار و اختیار میں شریک و سہیم نہیں ہے، حصہ دار نہیں ہے۔ آپ کہیں افلا تتقون، پس کیا تم ڈرتے نہیں؟ یعنی اس کی کامل قدرت کا اعتراف بھی کرتے ہو اور ساتھ ہی شرک بھی کرتے ہو، کیا تمہیں اس کی سزا کا خوف نہیں؟ تیسرا سوال ان سے ہوا، آپ پوچھیں کہ کون ہے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کون ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکوت، بادشاہت ہے، یعنی ہر چیز پر کامل اقتدار کس کا ہے اور ہر چیز پر مالکانہ تصرف کس کو حاصل ہے، اور وہ پناہ دیتا ہے، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یعنی جسے چاہتا ہے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اور آفات، بلیات اور مصیبت اور عذاب سے بچا لیتا ہے، اور اس کے مجرم کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بتاؤ ایسی ہستی کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ وہ ابھی کہیں گے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، ایسی ہستی صرف اللہ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں پس تم کیوں سحر زدہ ہو رہے ہو؟ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، پھر کیوں تم جو ہے ایسے ہو رہے ہو جیسے تمہارے پر جادو کر دیا گیا ہو؟ تم بات سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ کیا تمہاری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ جو کسی چیز کا مالک نہیں وہ اللہ کے شریک و سہیم کیسے ہو سکتا ہے؟ جسے کوئی اختیار حاصل نہیں وہ بندگی کا مستحق کیسے ہو گیا؟ اور تم خود مانتے ہو کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا نہیں، پھر اس سے غداری اور بے وفائی کیوں کرتے ہو؟ جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، صرف اللہ ایک ہیں، تو پھر اب توحید کا مضمون اللہ تعالیٰ نے چھیڑا ہے، تو اللہ فرمانے بلکہ ہم ان کے پاس حق بات لائے ہیں، یعنی یہ بات لائے ہیں کہ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے کوئی اولاد اختیار نہیں کی، نہ اولاد کا ہونا ان کے شائن شان ہے، اور نہ ان کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر علیحدہ ہو جاتا اور ضرور ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا۔ اس مختصر بلیغ فقرے میں برہان تمانع کا بیان ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ خدا وہی ہو سکتا ہے جو اپنی ذات و صفات میں کامل ہو، اس میں کسی حیثیت سے کوئی کمی نہ ہو۔ اب مان لو 2 یا چند خدا ہوں تو سب اسی شان کے ہوں گے، پھر نظام عالم یا تو ان کے کلی اتفاق سے چلے گا یا ان میں اختلاف بھی ہوگا۔ اتفاق کی صورت میں 2 احتمال ہیں، یا تو اکیلے ایک خدا سے کام نہیں چل سکتا، یہ چل سکتا ہے بصورت اول دونوں میں سے کوئی بھی کامل قدرت والا نہ ہو۔ اگر ایسے بھی مان لیں کہ 3 خدا ہیں تو پھر یہ ثابت ہوگا کہ اگر 3 خدا ہیں تو پھر نظام کو چلانے والے 3 ہیں، یعنی اگر 2 نہ ہو تو پھر یہ نظام نہ چل سکے، گویا کہ ان کو پوری قدرت نہیں ہے، ان کے لیے بھی 2 معبود کی ایک اور کی ضرورت ہے، جبکہ اللہ اکیلے ہیں، یگانہ ہے، یکتا ہے، وہی قادر مطلق ہے، اور ہمیں یہ چیز ماننی ہے، دلی اعتبار سے عقیدے کے طور پر ماننی ہے۔ جب ایک سے کام چل سکتا ہے تو دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا تو اسی لیے ماننا پڑتا ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں، اور اختلاف کی صورت میں بھی 2 احتمال ہیں، یا تو کوئی مغلوب ہو جائے گا یا برابر کا مقابلہ رہے گا۔ اگر مغلوب ہو گیا تو وہ خدا نہیں ہے، جو ہار جائے وہ خدا نہیں ہے، اور دوسری صورت میں نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ اگر 2 ہی معبود ہوں، دونوں طاقتور ہوں، ایک چاہے گا کہ بارش ہو، ایک چاہے گا کہ نہیں بارش نہ ہو، ایک چاہے گا کہ سردی ہو، دوسرا چاہے گا کہ نہ ہو، تو یہ تو نظام ایسا درہم برہم ہو جائے گا۔ تو اس آیت میں دلیل کا یہی حصہ مذکور ہے، یعنی جب چند خداؤں میں رسہ کشی شروع ہوگی تو ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جائے گی۔ دنیا کی جنگوں میں ہم دیکھتے ہیں
کیسی افراتفری کا ماحول ہوتا ہے، حالانکہ نظام عالم کامل استحکام کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ خدا ایک ہی ہے اور وہی نظام چلا رہا ہے۔ یہی دلیل سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 42 میں بھی ہے۔ پس پاک ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں سے جو وہ مشرکین بیان کرتے ہیں، یعنی انہیں نہ اولاد کی ضرورت ہے، نہ کوئی دوسرا خدائی میں، نہ وہ اللہ تعالیٰ دوسرے خدائی میں شریک و سہیم ہے۔ وہ پوشیدہ اور آشکارا کو جاننے والے ہیں۔ عالم الغیبی والشہادہ، سمجھئے، پوشیدہ اور آشکارا۔ پوشیدہ وہ جو چھپا ہوا ہو، اور آشکارا وہ جو ظاہر ہو، یعنی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی اللہ جانتے ہیں اور ظاہر چیز کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ظاہر و باطن اور غیب و شہادت ان کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے، پھر ان کو مددگار کی کیا ضرورت ہے؟ پس برتر ہیں۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، بس وہ برتر ہیں، پاک ہیں ان چیزوں سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی جب برابری نہیں تو مشارکت کیسی؟ تو دنیا کے بادشاہوں کی طرح خدا کے علم کو محدود ماننا بھی شرک ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے جیسے بادشاہ ہوتے ہیں انہیں اتنا ہی پتہ ہوتا ہے جتنا ان کے درباری آ کر کے بتلاتے ہیں، اس سے پیچھے انہیں نہیں پتہ ہوتا، جبکہ اللہ کو عالم الغیب والشہادہ، جو حاضر ہے اس کا بھی علم ہے اور جو غائب ہے اس کے بھی علم ہے۔ اچھا، یہ چیزیں ہمارے اعتبار سے ہیں، یہاں سائنس کے اعتبار سے ایک چیز سمجھ لیجیے آپ کہ وقت جو ہے وہ ہمارے حساب سے اللہ کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے گزرا ہوا زمانہ ماضی ہو یا موجودہ زمانہ حال ہو یا آئندہ زمانہ مستقبل ہو، اللہ کے تعلق سے وقت نہیں ہے۔ ہمارے اعتبار سے وقت کی 3 قسمیں ہیں، اللہ کے اعتبار سے بالکل وقت ایک ہی ہے۔ خیر، خلاصہ کلام آج کے سبق کا ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور عظمت قاہرہ کا بیان فرمایا کہ سب چیزیں اللہ نے ہی دی ہیں، زندگی بھی وہی دیتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے، آسمان و زمین بھی اللہ نے بنائے ہیں۔ پھر خاص طور سے جو منکرین تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے، اس قول کے جو منکرین تھے ان کو بھی اس میں فوکس دیا گیا کہ بھئی تم بھی سنو اس بات کو۔ اگر تم سے یہ پوچھا جائے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو بنائے ہیں یا نہیں بنائے ہیں تو وہ کہیں گے سیقولون للہ۔ اگر اللہ کہیں گے کہ ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں، تب بھی کہیں گے سیقولون للہ۔ کہ زمین و آسمان جو بھی چیزیں ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، کسی بھی طریقے کی چیزیں ہیں، وہ کس کی ہیں؟ سیقولون للہ، پھر بھی اللہ کہیں گے، لیکن پھر بھی شریک کرتے ہیں۔ جب انہیں بتلا دیا گیا کہ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو پھر اللہ ہی اکیلے ہیں اور اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ بات پوری مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں دینی اعمال پر جمے رہنے اور دینی اعمال پر ہمیں ٹکے رہنے اور استقامت کی توفیق مرحمت فرمائے۔